گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کے اندر اثرات پیدا فرمائے ہیں، اور بعض چیزیں انسان کے لیے نفع بخش ہیں اور بعض چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ آدمی کو حکم ہے کہ یہ اپنے نفع کی جائز چیزوں کو اختیار کرتا رہے اور ناجائز نفع سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے جائز اسباب اختیار کرتا رہے اور ناجائز اسباب سے اپنے آپ کو روکے۔ اگر ایک آدمی کسی بھی اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ سبب اختیار کرتا ہے جو جائز ہے، اور وہ سبب اگر مؤثر نہیں ہوتا، اس سے کام نہیں بنتا، تو وہ سبب اپناتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کا اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور بھروسہ نہیں ہے، اس کا اعتماد اس چیز پر ہے، اسی کو اس نے مؤثر حقیقی سمجھ لیا کہ اگر یہ سبب ہوگا تو میرا کام ہوگا، اگر یہ سبب نہیں ہوگا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے سبب کو اپناتا ہے، اور وہ سبب کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے کہ ناجائز اور جائز نہیں دیکھتا، حلال اور حرام نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس سبب ہی کو مؤثر حقیقی مان لیا ہے، جبکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ آدمی جو کھانا کھاتا ہے، یہ روٹی اور پانی آدمی پیتا ہے کس کے لیے؟ تاکہ پیاس بجھ جائے۔ یہ پیاس بجھانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، لیکن اصل پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اصل اللہ کی طاقت ہے۔ ایک سفر پر جا رہا ہے، کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے سواری کو اختیار کرتا ہے، سواری اس کا ظاہری سبب ہے، اصل پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کبھی کبھی سواری کے ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتا، سواری کے ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کی منشا شامل نہیں ہے۔ پیسے جیب میں موجود ہیں اور ایک کام کرنے لگا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوا۔ اسباب تو ہیں لیکن اللہ کا ارادہ ساتھ نہیں ملا تو کام نہیں ہوا۔ جب میں نے جو سبب اختیار کیا، اس سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی ملے گا تو میرا کام ہوگا۔ اگر میں نے سبب اختیار کیا اور اللہ کا ارادہ نہیں ملا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ مومن کا نظریہ، مومن کا عقیدہ، مومن کا یقین یہ ہے۔ روزی کے لیے جائز اسباب اختیار کر رہا ہے، کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، اور جو ذرائع اور اسباب تھے ان اسباب کو بھی اختیار کر رہا ہے، پھر بھی کام نہیں بنتا، سمجھے اللہ کی ذات عالی کا ارادہ اور منشا یہی ہے۔ میرا اس پر ایمان اور بھروسہ، میرا اس پر توکل ہے۔ تو اسلام ہمیں ایسا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات عالی پر سکھاتا ہے جس سے شرک کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے۔ باریک باریک شرک ہمارے معاشرے میں ہے، اگر اللہ کی ذات عالی پر بھروسے میں کمی آ گئی اور اسباب پر تکیہ لگا دیا، اسباب پر بھروسہ قوی کر لیا، تو یاد رکھیے گا آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں 4 چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامۃ۔ آپ نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اور تیسرا سفر کی نحوست کوئی نحوست نہیں ہے، اور چوتھا جن اور پری اور اس قسم کے آسیب و اثرات وہ مؤثر نہیں ہوتے۔ 4 باتیں ذکر فرمائی۔ ان 4 باتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر شرک کا رد فرمایا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد
ایک شخص نے یہ پوچھا اللہ کے رسول، جنگلوں میں صحراؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے اور ان کی کھالیں ہرن کی طرح صاف ستھری کھالیں ہوتی ہیں، جیسے ہرن کی کھال، کوئی اوپر نشان اور دبا نہیں ہوتا، اور اچانک اونٹوں کی اس ریوڑ میں ایک بیمار اونٹ آتا ہے، خارشی اونٹ آتا ہے، تو سب ہی کو خارش لگ جاتی ہے، سب ہی کو بیماری لگ جاتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال پوچھا، فمن اعدل اول، یہ بتائیے اس سب سے پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کون سے اونٹ نے لگائی ہے؟ اب یہاں نقطہ سمجھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی منشا آپ سمجھ لیجئے کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی۔ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کسی فلاں بیماری والے آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے ہر حال میں یہ بیماری لگے گی، ہر حال میں یہ بیماری لگے گی لگے گی، اور ایک مجمع کے اندر کوئی بیمار آدمی داخل ہو گیا تو اس کی وجہ سے مثال کے طور پر باقیوں کو لگ گئی، تو بس یہ نظریہ بن گیا، یہ عقیدہ، یہ سوچ بن گئی کہ بس اس بیماری والا آدمی جہاں جائے گا وہ بیماری پھیلائے گا، اس لیے کہ یہ بیماری متعدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہے، اگر یہ سبب ہے بیمار کرنے کا، دوسرے کو بیمار کرنے کا سبب ہے، لیکن اس سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ ملے گا تو مؤثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی مجمع کے اندر جو ہے 4 کو بیماری لگ گئی، کچھ کو نہیں لگی، فلاں نے اس سے مسافہ کیا، ان کو تو نہیں لگی، فلاں نے کیا، اس کو لگ گئی۔ تو اگر یہ سبب مؤثر بالذات ہوتا، از خود مؤثر ہوتا، تو پھر تو جو اس سے ہاتھ ملاتا اس کو کیا ہے، یہ لگتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کچھ کو لگی کچھ کو نہیں لگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اس سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ ملتا ہے تو پھر وہ سبب مؤثر ہوتا ہے، اگر اللہ کا ارادہ نہ ملے تو پھر وہ سبب مؤثر نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کے سامنے ایک مضر چیز ہے، آپ کو حکم ہے کہ اس مضر چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ جناب یہ مضر چیز جو میری طرف آ رہی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا۔ جب تمہیں نہیں پتا تو تم اپنے آپ کو بچاؤ، ظاہری سبب سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن عقیدہ اللہ کی ذات عالی پر رکھو، نظریہ اور توکل اللہ کی ذات عالی پر رکھو کہ اگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو یہ میرے لیے مؤثر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ توکل اور یہ ایمان اور اللہ کی ذات عالی پر یہ بھروسہ تھا۔ اب میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک زہر کا پیالہ لایا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ ایسا زہر ہے کہ آج تک اس کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا، وہ جیسے ہی منہ میں لیتا ہے تو فوری کی فوری ہلاکت ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا اس سے موت نہیں آئے گی، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا اس سے موت نہیں آئے گی۔ کئی بار آپ نے دیکھا نہیں کہ موت کے اسباب جمع ہو گئے لیکن پھر بھی آدمی بچ گیا، کیوں بچ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا نا، اسباب تو تھے۔ اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ موت کے کوئی اسباب نہیں ہے، اچانک موت آ گئی، کیوں؟ اللہ نے چاہا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ کلمات پڑھے اور زہر کے اس پیالے کو پی لیا۔ اور کافر ہکے بکے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کافروں کا اعتماد اور بھروسہ کس پر ہے؟ ظاہری سبب پر ہے کہ یہ سبب جب استعمال ہوگا تو موت کا ہونا یقینی ہے، لیکن مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر ہے کہ یہ سبب ہوگا تو اس کے بعد اللہ کا ارادہ ملے گا تو سبب مؤثر ہوگا، اگر اللہ کا ارادہ نہیں ملے گا تو سبب مؤثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایمان۔ اب سمجھیے گا، لا عدوہ کہ امراض از خود متعدی نہیں ہوتی، ہاں جب اللہ کا ارادہ ملتا ہے تو پھر وہ متعدی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا تھا شروع میں
کہ کسی بھی نفع کو اختیار کرنے کے لیے اسباب جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ اختیار کرے اور اس نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس نقصان کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا توکل اور بھروسہ اسباب پر ہے، اللہ کی ذات عالی پر نہیں۔ اگر اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہوتا تو یہ جائز اسباب اپناتا، ناجائز کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرتا، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ برا فعل لیتے ہیں، فعل نکلواتے ہیں، قرآن کریم سے فعل نکلواتے ہیں، پرندوں سے فعل نکلواتے ہیں، طوطوں سے فعل نکلواتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعے سے فعل نکلوائے جاتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر پر جانا چاہتا تھا اور وہ کسی مجاور کے پاس جاتا اور وہ اس کے پاس پرندے ہوتے تھے، وہ پرندے کو اڑاتا، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو بھائی ٹھیک ہے آپ سفر کر سکتے ہیں، بائیں جانب اڑتا تو نہیں بھائی آپ سفر نہیں کر سکتے۔ ایک تھیلا ہوتا، اس تھیلے کے اندر تیر جمع ہوتے اور ان بعض تیروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ نعم جی ٹھیک ہے، بعض میں لکھا ہوا ہے نہیں، بعض پر لکھا ہوا ہے مناسب، بعض پر لکھا ہوا ہے مناسب نہیں ہے، بعض پر لکھا ہوا ہے سخت نقصان ہے۔ اب وہ کیا کرتا، کوئی آدمی فعال نکلوانے والا اس شخص کے پاس آتا، بھائی مجھے سفر پر جانا ہے، تم میرا فعال نکالو، مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا، تو وہ اس کو ہلاتا اور نکالتا، تو تیر ایک نکالتا، جی لا لکھا ہوا ہے نہیں جانا، آپ نے لکھا ہوا ہے نعم جا سکتے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اسی قسم کے آج کل استخارے بھی نکلواتے ہیں ہم، اسی قسم کے ہم استخارے بھی نکلواتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سنت بتائی ہے استخارے کی، وہ اس پر آؤ، اس کو اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس معاملے کو وہ نہ جانتا ہو کہ میرے حق میں بہتری ہے یا نہیں، تو وہ اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور نفل ادا کر لینے کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر میرے اوپر درود بھیجے اور پھر دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بقدرتک، یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تیری قدرت کے ذریعے سے تجھ سے خیر مانگتا ہوں، ایک دعا ہے استخارے کی، یہ پڑھ۔ اس کے بعد جو ہے جو بات دل میں آ گئی ہے اس کے مطابق کام کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا۔ استخارے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے لیے خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، بہتری طلب کرنا۔ بھائی یہ کوئی حتمی اور یقینی اگر فیصلے اس طرح سے استخارے نکلوانے سے کیے جاتے تو صحابہ کو کبھی بھی نقصان نہ ہوتا۔ یہ حتمی اور یقینی اگر فیصلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ سوچو تو صحیح نا، آج امت کن چیزوں کے اندر کھو چکی ہے اور کہاں ہم خرافات میں پڑ چکے۔ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اس اعتماد کو مضبوطی میں لاؤ۔ کوئی شے گم ہو گئی ہے تو جی استخارہ نکلواؤ، کہاں ہے؟ یا خدایا یہ کون سا استخارہ ہے بھائی؟ چیز گم ہو گئی ہے استخارہ نکلواؤ، چوری ہو گئی ہے استخارہ نکلواؤ۔ ارے بھائی چوری ہو گئی ہے، چیز گم ہو گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ حقائق کیا ہے، آپ پریشان، صحابہ پریشان، ابوبکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں، عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں، علی المرتضیٰ سے پوچھ رہے ہیں، ہر ایک خاتون سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی استخارہ نہیں نکلوایا۔ استخارہ نکلوا کر ہم جان لیں کہ عائشہ بری ہے کہ نہیں، ہاں اللہ نے آیات اتاری، وہی اتاری اللہ نے، تو پھر پتہ چلا عائشہ بری ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے اس قسم کی بدشگونیوں کی طرف نہ جایا کرو، یہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ اسی طرح سے رات کو ناخن کاٹنا، پتہ نہیں اس سے کیا، کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو جھاڑو دینا، کچھ نہیں ہوتا۔ جوتی الٹی ہو گئی، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، سیدھی کر دو، کیا بات ہے اس میں؟ مسلمان کی سہولت کے لیے آپ جوتا سیدھا کر لیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دن کو ہو رات کو ہو، جائے نماز الٹی موڑ دیں، کیوں جی شیطان نماز پڑھے گا؟ بیکار بات ہے، باطل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظریے اور عقیدے کے اندر آپ کے دین میں یہ باتیں نہیں ملتی۔ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، یہ توہمات ہیں جو انسان کے ایمان کو کھوکھلا کرتے۔ اسی طرح سے جناب
بعض لوگ ایسا تصور کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو گیا تو مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ قاتل سے بدلہ لیں، اور اگر قاتل سے بدلہ نہیں لیں گے تو اس کی روح روزانہ واپس لوٹ کر گھر میں آئے گی، اور کبھی کبھی وہ الو کی شکل میں بن کر آئے گی اور وہ روزانہ آ کر گھر میں بولے گی۔ اور آج بھی یہ نظریہ ہے، شب بارات میں روحیں واپس لوٹتی ہیں، شب قدر میں روحیں واپس لوٹتی ہیں، فلاں رات کو روحیں واپس لوٹتی ہیں۔ بھائی کوئی ایسا اسلام میں نظریہ نہیں ہے۔ آج اچھی چیزیں اچھے کھانے پکا کر رکھو، کیوں جی آج روحیں واپس آئیں گی۔ اچھا تو روحیں واپس آئیں گی تو وہ کیا کھائیں گی؟ سب بیکار کی باتیں ہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کو روکتا ہے، یہ سب توہمات ہیں، یہ سب توہمات ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست ہے تو انسان کی بدعملی میں نحوست ہے۔ نحوست فلاں چیز منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، نہیں، کوئی نحوست نہیں۔ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ اور سفر صفر سے لیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو سفر کا مہینہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ سفر سے پہلے محرم، اور پھر اس سے پہلے ذی الحجہ، اور اس سے پہلے ذی قعدہ، یہ 3 مہینے تسلسل سے تھے جن مہینوں میں عرب عام طور پر لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ وہاں قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظاموں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان کو احترام والے مہینے سمجھا کرتے تھے، ذی قعدہ کو اور ذی الحجہ کو اور محرم کو۔ اور اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو پھر سب کے سب اپنے گھروں سے بالغ مرد سب نکل جاتے اپنے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے، تو گھر خالی ہو جاتے۔ اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا تھا۔ سفر صفر سے ہے، خالی، اس لیے اس کو خالی کہتے تھے کہ گھر خالی ہو گئے، سارے کے سارے، سب کے سب مرد نکل گئے، مردوں سے گھر خالی ہو گئے۔ پھر اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ اس سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر کا لفظ لگایا جائے، سفر المظفر، سفر المظفر، صاد کے ساتھ، سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ، تاکہ وہ جو تصور ہے کہ نحوست والا مہینہ ہے، تاکہ وہ نحوست والا تصور ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے سفر الخیر، خیر والا مہینہ، خیر والا مہینہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خیر والے مہینے میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا سفر کے مہینے میں۔ سفر کے مہینے میں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ بن حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا سفر کے مہینے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا سفر کے مہینے میں۔ تو اگر سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو وہ نکاح کیوں کرتے؟ آج بہت سارے لوگ محرم میں اس لیے نکاح نہیں کریں گے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، سفر میں اس لیے نکاح نہیں کریں گے کہ سفر جناب کیا ہے، نحوست والا مہینہ ہے، ربیع الاول میں نکاح نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ ارے میرے عزیزو، پھر تو ہر مہینہ کسی کی وفات، کسی کی شہادت، کسی کی وفات، کسی کی شہادت، یہ کیا توہمات ہم نے بنا رکھے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن نکاح کرنا جائز نہ ہو، ہر دن نکاح کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی خیر کا کام آپ نہ کر سکیں، ہر دن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس وجہ سے مؤخر کریں کہ نہیں سفر کا مہینہ ہے، آپ اس وجہ سے مؤخر کریں کہ نہیں جی محرم کا مہینہ ہے، آپ اس وجہ سے مؤخر کریں اپنے پروگرام اور تقریب کو کہ جناب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ نظریہ ہو، یہ نظریہ بالکل باطل ہے، بالکل باطل ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو یہاں ذکر فرمایا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اللہ پاک کی جانب سے کچھ بھیجے ہوئے فرستادہ کچھ پیغمبر کسی جگہ پر گئے اور ایک بستی والوں کو جا کر سمجھایا،
بستی والے جب نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حجت تام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں. جب بستی والوں نے نہ مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل یہ آئی کہ ساری کی ساری بستی قحط سالی میں مبتلا ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی، زمین سے فصلوں کا اگنا ختم ہو گیا، بھوکے مرنے لگے. تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا انا تطیرنا بکم، اے نبیوں جو تم لوگ آئے ہو، تمہاری وجہ سے، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری بستی پر قحط پڑ گیا، تمہاری نحوست کی وجہ سے. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اور اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم پتھر مار کر تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہارے جسموں کو ہم چور چور کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور سخت ترین ہم تمہیں سزائیں دیں گے اور تمہیں قید میں ڈال دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے. اس قسم کی دھمکیاں قوم نے دی. نبیوں کا جواب سنیے گا. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. فرمایا طائرکم معکم، نحوست جو تمہارے اندر آئی ہے اور بارش کا رک جانا جو ہوا ہے، قحط سالی کا ابتلا اور امتحان جو آیا ہے، وہ تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے. یہ بدعمالی کا نتیجہ ہے. ایک شخص جس گھر کے اندر جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس جھوٹ کی بدبو سے 40 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. یہ ہے نحوست، یہ ہے نحوست. کرامن کاتبین حفظہ، وہ فرشتے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رحمت کے لیے داخل ہوتے ہیں، وہ فرشتے آپ سے دور چلے جاتے ہیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنا بدترین ہے جھوٹ بولنا. جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کر متعمدن نماز کو چھوڑتا ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے، اتنے گھرانوں میں اس کی نحوست جاتی. تو بتائیے گا پھر جس گھر کے اندر 6 آدمی اور 6 کے 6 بے نمازی ہوں، وہاں کیا رحمت آئے گی. نحوستیں تو بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے نحوستیں ہوتی ہیں. سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی نحوست کا تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا، نفی فرمائی کہ سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی نحوست کا تعلق نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اصل مؤثر اور مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات عالی ہے. جس جگہ پر اللہ اثر ڈالے گا چیز میں اثر آئے گا، اللہ اثر نہیں ڈالے گا تو نہیں آئے گا. کچھ لوگوں نے ایک حدیث گڑھ رکھی ہے کہ جناب سفر کے گزرنے کی جو مجھے خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا. بالکل من گڑت روایت ہے. آج کل تو بہت سارے مہینوں کے متعلق اس قسم کی حدیثیں آنا شروع ہو گئی. آج کل بہت سارے مہینوں سے متعلقہ اس قسم کی حدیثیں لوگ گھڑنا شروع کر دیتے، اور پھر نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کو شیئر کیجئے، 10 آدمیوں کو شیئر کرے تو یہ خوشخبری ملے گی. اتنوں کو اگر نہیں بھیجا تو فلاں میں عذاب آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ترک نماز سے عذاب نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے عذاب نہیں آتا، سود کھانے سے عذاب نہیں آتا، چوری چگاڑی سے عذاب نہیں آتا، کمپنیوں کو فائدہ نہ دینے سے عذاب آتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہم نے ان کو دے دیے، ان کو ہم نے الہ اور معبود مان لیا ہے. اللہ کے اختیارات غیر اللہ کے اندر تسلیم کرنا، اللہ کے فیصلے کو غیر میں ماننا، اسی کا نام تو شرک ہے. مشرکین عرب کہتے تھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ نعرہ لگاتے تھے. پتہ ہے آپ کو جو حاجی اور عمرہ کرنے والا لبیک اے اللہ میں حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر، ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ ساری نعمتیں بھی تیرے ہی لیے، ساری تعریفیں بھی تیری ہی ہیں، اور ساری سلطنت اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. آگے ایک زہریلا بدبودار جملہ بولتے تھے جس کی وجہ سے ان کو قرآن نے مشرک اور کافر کہا.
इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। हाँ, ऐसा शरीक हो सकता है कि जिस शरीक को आपने अपने इख्तियार में शराकत दारी दे दी हो, और ऐ अल्लाह तू उसका भी मालिक है और उसको जिस चीज का तूने मालिक बनाया उसका भी मालिक तू ही है। नहीं समझे बात? इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, हाँ एक शरीक ऐसा है जिसको अल्लाह अपने बेटे देने का इख्तियार दे दिया, हाँ वो शरीक, उस शरीक का भी तू मालिक है और उसके जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात का भी तू ही मालिक है। बड़ा बादशाह तू ही है, लेकिन तूने कुछ न कुछ इख्तियार उसको दे दिया। इस पर कहा अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया। ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द। तुम तो कहते हो बेटे देने और बेटियों देने का इख्तियार की बात करते हो, अल्लाह तो ये कह रहा है कि आसमान और जमीन में एक जर्रे का इख्तियार भी किसी को नहीं दिया उसने। वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, और ना अल्लाह के साथ इनकी शराकत दारी है, जर्रा बराबर किसी भी शय में ये शराकत दार नहीं है। वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, बाज ने कहा कि नहीं जी, अल्लाह शराकत दारी से भी पाक है और इसी तरह से जनाब अल्लाह तबारक तआला ने किसी को इख्तियार भी नहीं दिया। अलबत्ता ये छोटे छोटे जो हैं माबूद जिनको हम पूजते हैं, जिनके सामने सजदा करते हैं, ये अल्लाह के मददगार हैं। जैसे बड़े बादशाह को ना जरूरत पड़ती है अपने वज़रा की और अपने मातहतों की, तो ये अल्लाह पाक के वज़रा हैं और ये अल्लाह के मुईन और मददगार हैं। फरमाया वमा लहुम मिनहुम मिन ज़हीर, अल्लाह का कोई मददगार नहीं है, कोई मददगार नहीं है अल्लाह का। बातिल नजरिया है तुम्हारा। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं चलो जी मददगार भी नहीं है, ऐसा है कि हम इनके सामने सजदा इसलिए करते हैं, इनको राजी इसलिए करते हैं, इनके सामने नजर न्याज चढ़ावे इसलिए चढ़ाते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे और ये जो चाहेंगे अल्लाह से मनवा लेंगे। क्यों? ये अल्लाह के बड़े चहीते हैं, अल्लाह के बड़े महबूब है। महबूब बेटा अपने बाप से, चहीता बेटा अपने बाप से हर शय मनवा लिया करता है, ये भी अल्लाह से मनवा लेंगे। उस पर फरमाया वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, कोई अल्लाह से जबरन और जबरदस्ती नहीं मनवा सकता। भाई ये सब शिरकिया बातें, ये सब बातिल नजरियात हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने से मुताल्लिक ये तालीमात इरशाद फरमाई हैं कि सफर के महीने में किसी किस्म की कोई नहूसत नहीं है, किसी किस्म की कोई बदफाली नहीं है, कोई बदशगुनी नहीं है। इस किस्म की बदशगुनियों से अपने आप को, अपने माहौल को पाक किया करो, क्योंकि ये बदशगुनियां ये शिर्क को जगह दे देती हैं, ये शिर्क को जगह देती हैं। घरों के अंदर खवातीन को भी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें में, कभी ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, रात को झाड़ू नहीं दिया करो, रात को नाखन नहीं किया काटा करो, रात को जनाब ये काम नहीं किया करो, इससे क्या होता है, इससे घर के अंदर फकर पैदा होता है। ये सब बेहुदा बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब इंसान के नजरियात और अकीदों को खोखला करने की चीजें हैं। मोमिन का भरोसा, मोमिन का तवक्कुल अल्लाह की ज़ात आली पर कामिल होता है, और जितना तवक्कुल अल्लाह की ज़ात आली पर कामिल होगा इतना हमारा ईमान कामिल होगा, और जितना ईमान कामिल होगा इतने आमाल अच्छे होंगे। आपने देखा है जिस दरख्त की जड़ें नीचे जितनी तह में मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, पानी दिया जाता है, उस दरख्त के ऊपर फल और सब्जा भी बेहतरीन लगता है। लेकिन अगर जड़ें नीचे से खराब हो जाए और नीचे पानी न मिले और उसको नीचे से खुराक न मिले तो ऊपर से पत्ते मुरझा जाया करते हैं। ईमान की मिसाल इन जड़ों की सी है और इस्लाम की मिसाल शाखों की सी है। जितना ये ईमान मजबूत होगा इतने आमाल आपके मजबूत होंगे। इसी को कुरान ने बयान किया है कि फरउहा फिस समा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। ईमान वो नीचे जमा हुआ होता है ऐसा जैसा कि दरख्त की जड़ें नीचे होती हैं, व फरउहा फिस समा, जैसे उस दरख्त की शाखें ऊपर को उठती हैं और बुलंद होती हैं, इसी तरह से इंसान के आमाल भी आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म की खुराफात से हमारी हिफाजत।